یا رحمت للعالمین۔ درود پاک کے فضائل میں، درود پاک کی برکات میں یہ بیان کیا گیا ہے جو صرف ایک مرتبہ پیارے آقا پر درود و سلام کا تحفہ بھیجتا ہے، ارحم الراحمین اللہ ایک دو نہیں 10 گنا معاف فرما دیتا ہے۔ درود پاک کی یہ فضیلت بھی بیان کی گئی کہ صرف ایک مرتبہ درود بھیجنے کی وجہ سے ارحم الراحمین اللہ 2 4 نہیں 10 نیکیاں بھی عطا فرماتا ہے۔ درود و سلام کا پڑھنے والا اپنے اللہ کو اتنا راضی کرتا ہے کہ بندہ درود بھیجتا ہے، جواب میں اللہ کریم اپنی رحمتیں عطا فرماتا ہے۔ درود و سلام کا پڑھنے والا اتنا خوش نصیب ہے، اتنے مقدر والا ہے، بندہ درود بھیجتا رہتا ہے، ارحم الراحمین اللہ درود بھیجنے والے کا دونوں جہانوں میں درجہ اونچا فرما دیتا ہے۔ محبت سے پڑھ لیجئے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ نہایت ہی معزز و محترم عزت مآب لائق صد تکریم سامعین کرام، صدر محفل جناب قبلہ کاری رمضان صاحب دامت برکاتہم عالیہ، بانی محفل جناب حاجی احمد صاحب، محفل شریف کی انتظامیہ، معاونین حضرات، سٹیج پہ تشریف فرما عالی مرتبت علماء کرام، تمام مہمانان گرامی قدر، اللہ رب العالمین کا لاکھوں مرتبہ شکر ہے، اس نے میلاد مصطفیٰ کی پاکیزہ مبارک محفل میں شرکت کی سعادت عطا فرمائی۔ ارحم الراحمین اللہ میزبانوں کا انتظام کرنا، اہتمام کرنا، مہمانوں کا تشریف لانا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میلاد والے آقا کا صدقہ دونوں جہانوں کی محتاجی سے محفوظ فرمائے، دونوں جہانوں کی نعمتیں، برکتیں، سعادتیں عطا فرمائے۔ ارحم الراحمین اللہ آخری وقت پیارا پیارا کلمہ نصیب فرمائے، آسان موت عطا فرمائے، بغیر حساب کے ہم تمام کی مغفرت فرمائے۔ شروع میں شوق دلانے کے لیے، ذوق دلانے کے لیے، وگرنہ اور کوئی بات نہیں، الحمدللہ ہر مہینے یہ ہمارا قاری صاحب کی مسجد میں درس قرآن ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کوئی ایسی بات نہیں، صرف توجہ کے لیے، ذوق دلانے کے لیے کہ آپ دوستوں کی اس طرف بھی توجہ رہے۔ آپ بھی تشریف لائے، میں بھی حاضر ہوا، اندر آیا، بڑا خوبصورت ماحول تھا، نورانی چہرے، زیارت ہوئی، یہاں پہ بیٹھا، اب اپنے کانوں سے جناب حضرت صاحب کی پیاری زبان سے نعت سن رہا تھا، بڑی محبت سے اعلیٰ حضرت کا کلام، درود پاک، کلمہ طیبہ، اور میں بیٹھا تھا کانوں سے نعت پاک سن رہا تھا، مجھے موقع مل گیا، اللہ کا شکر ہے، اس مختصر سے عرصے میں وہاں سے آنے لے کر یہاں بیان شروع کرنے سے پہلے تک 400 سے زیادہ مرتبہ درود پاک پڑھ لیا۔ اب دیکھیے، ایک مرتبہ درود پڑھا جائے 10 گنا معاف، 400 مرتبہ پڑھا
اللہ کریم نے 4000 گناہ معاف کر دیے۔ ایک مرتبہ درود پڑھو 10 نیکیاں ملتی ہیں، اللہ کریم نے 4000 نیکیاں عطا فرمائی، رحمتیں عطا فرمائی۔ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کل مصروف زندگی ہے، کسی کے پاس بھی اتنا وقت نہیں کہ وہ مسجد میں جائے، مصلی بچھائے، وضو کرے، ٹوپی رکھے، وہاں باقاعدہ بیٹھ کے اہتمام سے درود پاک پڑھے۔ موقع ملے تو سبحان اللہ، لیکن آج کل ہر کسی کے پاس اتنا موقع اور وقت نہیں، تو وقت کیسے نکلے گا؟ آپ گھر میں ہیں، کچھ نہ کچھ درود پاک پڑھ لیجئے۔ گھر سے نکلے، آپ نے نوکری پہ جانا ہے، ملازمت پہ جانا ہے، کاروبار پہ جانا ہے، دکان کھولنی ہے، رستے میں آتے ہوئے کم از کم 100 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے۔ آپ دکان پہ بیٹھے ہیں، گاہک آنے ہیں، 5 منٹ کا ٹائم ہے، انشاءاللہ 5 منٹ میں 100 مرتبہ درود پاک نکل جاتا ہے۔ وہاں سے گھر آنا ہے، کھانا کھانا ہے، آتے ہوئے پھر درود پاک، جاتے ہوئے پھر درود پاک، تھوڑا تھوڑا بھی درود پاک ہوتا رہا، ہزاروں بن جائے گا۔ میں ہزاروں کی بات نہیں کرتا، لاکھوں کی بات نہیں کرتا۔ حدیث مصطفیٰ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو میرا امتی صرف 100 مرتبہ صبح، 100 مرتبہ شام درود پاک پڑھ لیتا ہے، کتنا ہزار نہیں، کم از کم 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام، دیر نہیں لگتی، 5 منٹ صبح 5 منٹ شام لگتے ہیں۔ آقا کریم نے فرمایا اس درود پاک کی وجہ سے اللہ کریم ماتھے سے بدبختی مٹا کے خوش بختی لکھ دیتا۔ کتنی سرکار کی آمد، مکی کی آمد، سونے کی آمد، آمد مصطفیٰ، نعرہ حیدری۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، بہت بڑی بات ہے، کیا پتا کس کے ماتھے پہ کیا لکھا ہے، نظر تو نہیں آتا، یہ تو آنکھیں بند ہوں گی اور قبر میں جائیں گے تو پتا چلے گا کون تھا، کیا لے کے آیا۔ آسان طریقہ، زبان نبوت سے بات نکلی اور ایسے نہیں نکلتی، خدا کی مرضی ہوتی ہے تب مصطفیٰ کی بات ہوتی ہے۔ آقا کریم نے کیا فرمایا؟ صرف 100 مرتبہ، زیادہ پڑھے تو زیادہ برکت، کم از کم 100 مرتبہ صبح، 100 مرتبہ شام، جو درود پاک پڑھتا ہے اللہ کریم ماتھے پہ سب کچھ مٹا کے خوش بختی تحریر فرما دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اللہ کریم ہمیں درود پاک پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک سے محبت کیجئے، پیار کیجئے۔ میں ایک مرتبہ نا ذہن میں آتا تھا کہ بھئی سلام جو ہوتا ہے نا، سلام ہم کسی کو دیں، قرآن پاک کا حکم ہے، علماء تشریف فرما ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا۔ اللہ نے فرمایا جب کوئی سلام کرے تو بہتر یہ ہے کہ اس سے اچھے انداز میں سلام کا جواب دو۔ اس نے تمہیں سلام کہا، السلام علیکم کہا، تو بہتر طریقہ کیا؟ اس سے بہتر انداز سے اچھے طریقے سے سلام کا جواب مسکرا کے دو، محبت سے دو۔ اگر ایسا نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنا ہی لوٹا دو جتنا آگے والے نے سلام کیا، السلام علیکم، تو آگے سے اتنا ہی کہہ دو۔ اور فقہ کا مسئلہ ہے، سلام کرنا ضروری نہیں،
سلام ہر ایک کو کرنا یہ فرض واجب نہیں، یہ سنت ہے۔ آپ کی مرضی کریں تو ثواب ملے گا، بہت بڑا ثواب، لیکن یاد رکھیے سلام کرنا تو سنت ہے، جواب دینا ضروری ہو جاتا ہے، جواب دینا ضروری ہو جاتا۔ یہ ذہن میں تھا کہ ہمارے لیے تو مسئلہ ہے، ہم سلام کریں تو آگے سے جواب دینا ضروری ہے، لیکن یہ ذہن میں آتا اللہ کریم نے قرآن پاک میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو میرے محبوب پہ سلام بھیجو، سلام بھیجو تو کثرت کے ساتھ زیادہ سلام بھیجو۔ ذہن میں آتا تھا کہ محبوب کو سلام بھیجیں، پتہ نہیں جواب آتا کہ نہیں آتا، پتہ نہیں ہماری حاضری لگتی یا نہیں لگتی، کیا مسئلہ ہے ہمیں بات کا صحیح پتہ نہیں۔ ایک مرتبہ میں مفکر اسلام دامت برکاتہ عالیہ آپ کی خدمت میں حاضر تھا، میں نے عرض کر دی، کہا وہ کتاب لے کے آؤ، کتاب منگوائی، کھولی کتاب، کہتے میں حدیث پاک سنانے لگا ہوں، غور سے سننا، میں نے کہا حضور سنائیے، فرمانے لگے ایک مرتبہ آقا کریم مدینہ طیبہ سے باہر نکلے، چلتے چلتے ایک باغ میں تشریف لے گئے، ایک صحابی کہتے میں آپ کے پیچھے ہے، آقا باغ میں گئے، تھوڑی دیر کے بعد وحی کے آثار شروع ہو گئے، صحابی بھی سمجھ گئے کہ وحی آ رہی، دور ہٹ کے کھڑے ہو گئے، آقا کریم پہ وحی آ گئی، وحی ختم ہوئی، آقا کریم نے سجدہ کیا، اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کیا۔ اب سجدہ کتنی دیر؟ 1 منٹ، 2 منٹ، 4 منٹ، 5 منٹ، 10 منٹ، اتنا لمبا سجدہ تو ہم بھی کر لیتے ہیں۔ صلاۃ و تسبیح میں عام طور پہ 4-5 منٹ کے سجدے تو ہو ہی جاتے، شب بیداریوں میں آقا کریم ویسے لمبے لمبے سجدے کرتے، لیکن وہ سجدہ اتنا بڑا تھا، اتنا لمبا اور طویل تھا کہ صحابی کہتے میرے دل میں گمان ہوا کہیں آقا کی روح مبارک تو نہیں پرواز کر گئی، اتنا لمبا سجدہ، اتنا لمبا سجدہ، کہتے ڈرتے جھجکتے جھجکتے میں آگے ہوا، جو ہی قریب ہوا آقا نے محسوس کیا سر مبارک اٹھا، صحابی کہتے یا رسول اللہ میں ڈر گیا، گھبرا گیا، آپ نے اتنا طویل لمبا سجدہ کیوں؟ خیریت تو تھی؟ آقا کریم نے فرمایا ابھی ابھی فرشتہ جبریل امین وحی لے کے آئے، اللہ کا پیغام لے کے آئے۔ کیا پیغام ہے؟ توجہ چاہوں گا۔ فرمایا محبوب جو آپ پر درود بھیجے اللہ اس پہ رحمت نازل کرے، جو آپ پر درود بھیجے اللہ اس پہ، کیا عجیب بات ہے۔ میں قاری صاحب سے ملنے آیا، ان کے ہمسائے ساتھ والے مکان کا کوئی تعلق ہی نہیں، بھئی میں ملنے قاری صاحب سے آیا، ان کی زیارت کرنے آیا، دعا کروانے آیا، چوتھے بندے کو کیا لگی؟ نہ میں ملنے آیا، نہ میں نے کچھ کہا، لیکن یہ ہماری بات ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات ہی جدا ہے۔ اللہ اپنے محبوب سے اتنی محبت فرماتا ہے، اتنی محبت فرماتا ہے کہ جو مصطفیٰ پہ درود بھیجتا ہے رب العالمین اس پہ رحمت نازل فرماتا ہے۔ اور جو میں بات سنا رہا تھا سلام کا ذہن میں رکھیے، ہم کسی کو سلام کریں جواب دینا ضروری۔ فرمایا اللہ کی طرف سے پیغام آیا، اے محبوب جو آپ کا امتی
آپ پر سلام بھیجے گا، میں رب العالمین اس پر سلامتی نازل کروں گا۔ کتنی بڑی بات ہے یہ، محب حبیب کی بات ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے۔ ہم درود پڑھتے ہیں، محروم نہیں رہتے، مصطفیٰ کا کرم بھی ہوتا ہے، اللہ کی رحمتوں کا نزول بھی ہوتا ہے۔ تو درود کو اپنی عادت بنا لیجئے، درود کو اپنی زندگی کا وظیفہ بنا لیجئے۔ آقا کریم خود صحابہ کو کہتے، میں درس میں کئی مرتبہ حدیث سنا چکا، آقا نے فرمایا صحابی درود بڑھا دے، درود بڑھا دے، اضافہ کر دے، اضافہ کر دے۔ یا رسول اللہ اب میں فرضوں کے علاوہ ہر وقت گویا درود پڑھتا رہوں گا۔ آقا کریم نے یہ سنا تو فرمایا محفل میں آنے والوں زندگی بھر یاد رکھنا، اللہ کے نبی نے فرمایا، نبوت والی زبان نے فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ والی زبان نے فرمایا، آقا نے فرمایا اگر تو مجھ پہ درود بھیجے گا جتنا تو نے کہا ہے تو میں اللہ کا نبی تجھ پہ یہ بات واضح کرتا ہوں، مبارک دیتا ہوں، اس بات کی ذمہ داری کہتا ہوں کہ تو مجھ پہ درود بھیجے گا، دنیا تو دنیا رہی، اللہ آخرت کی مشکلیں بھی آسان فرما دے۔ کتنی پیاری بات ہے، آخرت کی مشکلیں آپ کے سامنے، قیامت کا دن ہے، ہولناک منظر ہے، قبروں سے اٹھیں گے، تھر تھر کانپیں گے، اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، علیم و خبیر کی بارگاہ میں جانا ہے، کرامن کاتبین اپنے اپنے رجسٹر لے کے گواہی کے طور پہ سامنے ہیں، مولا اس نے فلاں وقت گالی نکالی تھی، مولا اس نے جھوٹ بولا تھا، مولا یہ ماں باپ کے سامنے بدتمیزی کیا کرتا تھا، ماں باپ کا دل دکھاتا تھا، اتنی مرتبہ اس نے ماں باپ کا دل دکھایا، وہ لکھا ہوگا، اس نے چغلی کی، اس نے غیبت کی، اس نے حرام کمایا، اس نے اتنی نمازوں کو چھوڑا، سارے کا سارا سامنا ہوگا، پل صراط سے کیسے گزریں گے، میزان پہ کیسے آئیں گے، چمکتی ہوئی دھوپ ہوگی، سورج 1.25 میل کے قریب ہوگا، زمین تانبے کی مانند ہوگی، کیا کریں گے؟ زبان مصطفیٰ سے سنیے، فرمایا اگر تو اتنا درود پڑھتا رہا جتنا تو نے کہا ہے، میں اللہ کا نبی وعدہ کرتا ہوں دنیا تو دنیا رہی، اللہ درود کا صدقہ آخرت کی مشکلیں بھی آسان فرما۔ تو درود پڑھتے رہیں، درود پڑھتے رہیں۔ میں نے آگے بھی کہا درود کے لیے کوئی شرط نہیں، نہ وضو شرط ہے، نہ ٹوپی شرط ہے، نہ امامہ شرط ہے، نہ سفید لباس شرط ہے، نہ خوشبو شرط ہے، نہ غسل شرط ہے، نہ کوئی اور مسجد شرط ہے، بس آپ اللہ کے نیک بندے، وضو ہو تو بڑی بات ہے، سبحان اللہ، نور علی نور بات ہے، لیکن وضو کی وجہ سے درود نہ چھوڑیں، درود پڑھنا شروع کر دیں، انشاءاللہ درود کی برکت سے وضو بھی ہو جائے گا۔ تو درود کے لیے کوئی شرط نہیں، گھر میں ہیں درود پڑھیں، بستر میں ہیں درود پڑھیں، آپ انتظار کر رہے درود پڑھیں، سفر پہ جا رہے درود پڑھیں، دکان میں درود پڑھیں، آپ بازار میں درود پڑھیں، درود پڑھتے رہیں، انشاءاللہ قیامت کو فرشتے گواہی دیں گے یا رسول اللہ یہ وہ آپ کا امتی ہے جو روزانہ بڑی محبت سے آپ پہ درود پڑھا کرتا۔ تو درود بڑی برکت والا، بڑی برکت والا۔ میں کیا بات بتاؤں، زیادہ دور نہیں جاتا، آپ جانتے ایک شخصیت کو فیصل آباد کی تاریخ میں بڑا جنازہ ہوا، انہیں کیا کہتے ہیں؟ فقیہ عصر کہا جاتا، مصنف آب کوثر کہا جاتا۔
ابھی ان کا ایک عرس پاک کراچی میں منایا جا رہا، اندازہ لگائیے، رہنے والے فیصل آباد کے اور کراچی میں ان کے نام کی محفل ہو رہی، وہاں ان کا تذکرہ ہو رہا، ان کا نام، ان کی زندگی کا بتایا جا رہا۔ بھئی اس لیے جو درود زیادہ پڑھتا ہے اللہ لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کرتا ہے۔ اتنا بڑا جنازہ، اتنا بڑا جنازہ، میں پوری زندگی کا ان کا نہیں، کسی اور موقع پہ حضرت فقیہ اثر حضرت خواجہ مفتی محمد امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ فرمایا کرتے تھے، ہم نے درود والے سے پیار کیا، ان کی کرم نوازی انہوں نے ہم سے پیار کیا۔ اتنا درود پڑھتے، اتنا درود پڑھے۔ کسی نے پوچھ لیا حضور کتنا پڑھتے ہیں؟ فرمایا اب تو میں بوڑھا ہو گیا ہوں، لیکن اللہ کا شکر ہے اب بھی روزانہ بلا ناغہ، کوئی ناغہ نہیں، ناغے کے بغیر روزانہ 10,000 سے زیادہ درود پڑھتا ہوں۔ اب میں بوڑھا ہو گیا، بال سارے سفید ہو گئے، کہا اب اتنا پڑھتا ہوں۔ جو بڑھاپے میں اتنا پڑھتے ہیں جوانی میں کتنا پڑھتے ہیں۔ کئی لوگ ان کے پاس آئے، آ کے کہتے پتہ نہیں ہمیں کیا ہو جاتا، ہم مفتی صاحب کے پاس آتے، ملنے آتے، تھوڑی دیر بیٹھتے، خود بخود ہمارا جی چاہتا ہم درود پڑھنا شروع کر دیں۔ یعنی اندازہ لگائیے برکتیں، لوگ دور دور سے آتے، حضور دعا کر دیجئے، کوئی وظیفہ بتا دیجئے، میرا بیٹا بیمار ہے۔ عرصے کے بعد مٹھائیوں کے ڈبے لے کے آتے، حضور اللہ کا شکر ہے درود پڑھنا شروع کیا، اللہ نے سارے کام بنا دیا۔ تو آج بھی گھر گھر میں مسئلہ، کسی کو روزی کا، کسی کو تنگی کا، کسی کو رشتے کا، کسی کو کاروبار کا، کسی کو مکان کا، کسی کو اولاد کا، اولاد کی نافرمانی کا، کسی کو ہمسایوں کا، طرح طرح کے مسائل۔ اللہ کی قسم ہر قسم کے مسئلے کے لیے میں اکثیر وظیفہ بتاتا ہوں، سارے گھر والے درود پڑھنا شروع کر دو، محبت سے پڑھو، پیار سے پڑھو، رفتگی میں پڑھو، پڑھتے جاؤ، پڑھتے جاؤ، انشاءاللہ ایک وقت آئے گا اللہ ساری مشکلوں کو آسان فرمائے۔ درود ہے ہی ایسی چیز، درود برکت والا، ہم نے قدر نہیں کی، یقین جانیے درود کی ہم نے قدر نہیں۔ اگر آپ اجازت دے تو میں آپ کو بات بتاؤں، جب کچھ نہ تھا، کسی نے نا بعد لوگ علماء سے نا مشکل سوال پوچھتے ہیں کہ پتہ چلے اس کا علم کتنا، جواب دے پاتا کہ نہیں۔ اسی طرح ایک عاشق کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا جب آسمان بھی نہیں تھا، جب زمین بھی نہیں تھی، جب انسان بھی نہیں تھے، تو بتا اس وقت اللہ کریم کیا کر رہا تھا؟ سوال کرنے والا نہیں، اس کی بارگاہ اونچی، لیکن چونکہ عاشق سے پوچھا، عاشق اب چپ تو نہیں رہتے نا، جو دل میں ہوتا بتا دیتے۔ کہنے لگے جب کچھ بھی نہیں تھا اللہ کریم کیا کر رہا تھا، کچھ تو بتاؤ، کیونکہ اللہ کریم تو ازل سے ہے۔ اس عاشق نے کہا یہ کوئی مشکل بات ہے، قرآن پڑھو، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ جب کچھ نہ تھا اللہ مصطفیٰ پہ درود بھیج رہا، اللہ مصطفیٰ پہ درود بھیج رہا۔ کچھا یہ دوسرا جواب دو، جب کچھ نہ ہوگا، قرآن میں آیا زمین ختم ہو جائے گی، آسمان ختم ہو جائے گا، روئی کی گالوں کی طرح یہ چیزیں اڑیں گی، سور پھونک دیا جائے گا، انسان ختم، فرشتے ختم، زمین ختم، آسمان ختم، پہاڑ ختم، سمندر، ہر چیز ختم ہو گئی۔ کہا جب ہر چیز ختم ہو جائے گی اللہ کریم کیا کرے گا؟ عاشق پھر مسکرایا، کہنے لگا قرآن نہیں پڑھا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، جب کچھ نہ ہوگا اللہ پھر بھی مصطفیٰ پہ درود بھیج رہا۔ تو یہ درود
اللہ کی سنت ہے، درود اللہ کریم کی طرف سے ہمیں حکم ہے، اللہ کے فرشتوں کا وظیفہ۔ آپ اندازہ لگائیے، فرشتے بہت اونچی شان والے، قرآن پاک میں ہے لیلۃ القدر بڑی برکت والی، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ جو رمضان میں رات آتی ہے نا، 1000 مہینے سے بہتر۔ ایک سبب یہ ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا، لیلۃ القدر کی برکتوں کا ایک سبب یہ اللہ کے فرشتے بھی آتے ہیں، جناب جبریل امین بھی زمین پہ آ جاتے ہیں۔ ان کے آنے کی وجہ سے، قرآن کی برکت کی وجہ سے اللہ اس رات کو 1000 مہینے سے بہتر فرما دیتا ہے۔ جن فرشتوں کے آنے سے وہ رات برکت والی بن جائے، وہ جبریل امین، وہ جناب اسرافیل، جناب میکائیل، جناب ملک الموت، حاملین عرش، اللہ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے، آسمانوں کے چکر لگانے والے فرشتے، مولا یہ فرشتے کرتے کیا ہیں؟ فرمایا میرے مصطفیٰ پہ درود بھیجو۔ تو اللہ کا وظیفہ، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، مکی کی آمد، سونے کی آمد، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، نعرہ حیدری، جنہیں لوگ بڑے مزہ نہیں ہے نعرے لا، نعرہ حیدری، حیدری۔ آج کی محفل کا یہ پیغام لے کے جائیے، درود کو اپنی زندگی کا حصہ بنا۔ آپ نہیں پڑھ سکتے، یقین جانیے، تسبیح لے کے بیٹھ کے پڑھنا ضروری نہیں، صرف 10 مرتبہ پڑھنا شروع کریں، صرف 10 مرتبہ، 1 منٹ بھی نہیں لگتا۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم، صلی اللہ علی حبیب سیدنا محمد وآلہ وسلم۔ جو آپ کو آتا ہے، آپ کے والد صاحب نے بتایا، پیر و مرشد نے، بزرگوں نے، آپ کی والدہ نے جو درود پاک آپ کو بتایا، آپ پڑھیں۔ لمبا عرصہ نہیں، آدھا گھنٹہ نہیں دے سکتے، کوئی بات نہیں، صرف 10 مرتبہ پڑھ لے۔ ابھی میں نے حدیثیں سنائی، 10 مرتبہ 1 منٹ میں پڑھا جاتا، صرف 10 مرتبہ آپ درود پڑھیں گے، اللہ کریم 10 رحمتوں کا نزول فرما، برکتوں کا نزول فرما دے گا۔ یہ اللہ کریم، درود پڑھنے والا بدبخت رہ ہی نہیں سکتا، درود پڑھنے والا مصطفیٰ کی آنکھوں کا تارا بن جاتا، درود پڑھنے والا وہ خوش نصیب ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں، ہر کوئی درود نہیں پڑھ سکتا، میں آپ کو پکا بتاؤں، ہر کوئی عاشق کہتے ہیں، ہر کوئی اپنی مرضی سے جب چاہا پڑھ لیا، جب چاہا چھوڑ دیا، نہ، جسے اللہ خاص توفیق دیتا ہے وہی درود پڑھتا ہے۔ یاد رکھیے، جیسے ہر کوئی اپنی مرضی سے خانہ کعبہ نہیں جا سکتا، ہر کوئی مکے مدینے اپنی مرضی سے، کئیوں کے پاس کروڑوں روپیہ، بس وقت نہیں، جانے کا ٹائم نہیں۔ اور کچھ غریب یقین جانیے 17,000 20,000 25,000 مہینہ کمانے والے، ہم دیکھ کے حیران رہ جاتے، تیسرے چوتھے سال عمرے کے لیے گئے ہوتے۔ اللہ کوئی نہ کوئی انتظام کر دیتا۔ اصل میں کیا ہے؟ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کے بات۔ ہر کوئی اپنی مرضی سے حاجی نہیں بن سکتا، اللہ جسے چاہتا ہے اسے اپنا مہمان بناتا ہے، بیت اللہ کی زیارت کرواتا ہے،
حج کرواتا. اپنی مرضی سے کوئی حاجی نہیں بن سکتا، جسے اللہ چاہتا ہے وہی حاجی بنتا. توجہ چاہوں گا، جس طرح اپنی مرضی سے کوئی حاجی نہیں بن سکتا، اسی طرح اپنی مرضی سے کوئی درود نہیں بھیج سکتا. جب تک حکم خدا ہوتا ہے بندہ درود پڑھنا شروع کرتا. اور فرمایا رشک کرو اس آدمی پہ جو درود پڑھ رہا ہے، اس لیے کہ درود پڑھنے والا اللہ کی رحمتوں میں کھیل رہا، اللہ کی رحمتوں میں کھیل رہا. جیسے کوئی آدمی بارش میں چلا جائے، لگاتار بارش برستی، ایک کے بعد ایک پانی کا چھینٹا، بارش کا قطرہ آتا، بڑی مسلسل بارش ہو رہی، بھیگتا جا رہا، ٹھنڈا ہوتا جا رہا. فرمایا ادھر بندہ زبان سے درود پڑھنا شروع کرتا ہے، فرشتے رحمتوں کی بالٹیاں ڈیلنا شروع کر دیتے ہیں، اس پہ رحمتیں ہی رحمتیں ہو جاتی ہیں. لہٰذا درود پڑھو. میں فقیہ اثر حضرت خواجہ مفتی محمد امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے تھے اے اللہ کے بندو، کوئی مشکل آئے، کوئی پریشانی آئے، کوئی غم آئے، کوئی تکلیف آئے، سارے گھر والے مل کے مصطفیٰ پہ درود پڑھنا شروع کرو. محبت سے پڑھ کے دیکھو، انشاءاللہ درود کا صدقہ اللہ بڑی سے بڑی مشکل بھی آسان کر دے. اللہ کریم آسانیاں فرمائے گا. آپ اکثر نا یہ شعر سنایا کرتے محفل میں، میں نے خود آپ کی زبان سے کئی مرتبہ یہ سنا، مشکل جو سر پہ آ پڑی تیرے ہی نام سے ٹلی، مشکل کشا ہے تیرا نام، تجھ پہ درود اور سلام، صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی رحیمنا صلی علی محمد صلی علی نبی. میں نے ابتدائیے کے طور پہ درود و سلام کا یہ شروع کیا تھا. موضوع تو میرا میانہ روی تھا کہ زندگی میں میانہ روی، اعتدال، توازن اختیار کرنا چاہیے، حدیث پاک. لیکن چونکہ ہر مہینے درس ہوتا ہے مسجد میں، انشاءاللہ کسی مہینے وہ وہاں بیان کیا جائے گا. اصل میں یہ ماہانہ محفل پاک ہے جو حاجی احمد صاحب، جناب قبلہ کاری رمضان صاحب قریباً دوسرا تیسرا سال ہے، بڑی محنت سے محبت سے ہر مہینے وہاں، ہر مہینے کا تیسرا جمعہ اور انگریزی جمعہ عشاء یا مغرب کے بعد، موسم سرما میں عشاء کے بعد اور موسم گرما میں مغرب کے بعد، یعنی ہر انگریزی ماہ کا تیسرا جمعہ یہ محفل ہوتی ہے. آپ بھی تشریف لائیے. اور میں پیغام دوں گا، آج یقین جانیے ضرورت ہے اپنے اپنے گھروں میں، زیادہ نہیں، 2 لوگ 3 4 5 10 لوگ جمع ہو، اپنے دوستوں کو بلایا. ویسے بھی تو بلا لیتے ہیں، بلا کے چلو آؤ جی گپ شپ کریے، آؤ جی لوڈو کھیلیے، آؤ جی 12 ٹہنی کھیلیے، آؤ جی تاش کھیلیے، آؤ جی چلو خبراں دیکھیے، ٹی وی دیکھیے. اب ہو ہی جاتا ہے نا، تو کوشش کریں، زیادہ نہیں، صرف 15 منٹ، 5-10 لوگ آئے، 15 منٹ درود پاک پڑھا، دعا مانگی، حسب توفیق جو پانی پیش کر دیا، یقین جانیے محفل ہو گئی، مصطفیٰ کا میلاد ہو گیا. کوشش تو کریں. ضروری نہیں ساؤنڈ لگانا، یہ ضروری نہیں نعت خان کو بلانا، ضروری نہیں علماء کو ہر مرتبہ بلانا، نہیں، گنجائش کوئی بات نہیں.
آپ اپنے گھر میں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ بھائیوں کے ساتھ گھر کے لوگ مل کے بیٹھے، ہفتے میں کوئی دن مقرر کر لیا، جمعرات ہے، جمعہ ہے، اتوار، جو آپ کو وقت مناسب لگے، 10 منٹ 15 منٹ 20 25 منٹ سارے مل کے خاموشی سے مصطفیٰ پہ درود پڑھتے رہے 20 25 منٹ ملا، بعد میں دعا مانگی۔ یہ معمولی محفل نہیں، انشاءاللہ آپ درود پڑھیں گے، اللہ کے فرشتے آپ کے گھر کا چکر لگائیں۔ میں یہ ذمہ داری سے کہتا ہوں، اور یاد رکھیے جہاں فرشتے آتے ہیں نا، شیطان ہر قسم کا وہاں سے بھاگ جاتا ہے، جنات بھاگ جاتے۔ کیوں؟ یہ فرشتے اللہ کی نوری مخلوق ہیں، اور جن شیطان یہ آگ سے بنے، اور یہ ہمارے سامنے تو کرتے رہتے، فرشتوں کے سامنے بس نہیں چلتا۔ فرشتے بڑی طاقت والے اللہ کے حکم سے، تو فرشتہ رحمت جہاں آ جائے آگ وہاں ٹھہرتی نہیں، ٹھنڈا پانی جہاں ڈالو آگ وہاں رہتی نہیں۔ ہر قسم کے اثرات، جنات، شیاطین، تعویذ، نظر بد، گھر میں کچھ بھی ہوگا، آپ محفل شروع تو کرو، فرشتے آئیں گے اللہ کی رحمتوں کو لے کے، انشاءاللہ برکتیں ہو جائیں گی۔ ہر ایمان والا کرے، یہ یقین جانیے محفل نعت ہم نے سوچا ہے 2 لاکھ روپیہ ہوگا تو ہی کرائیں گے، نہ آج کل کی مہنگائی کے دور میں 2 لاکھ جمع ہونا محفل میلاد ہو، کوئی بات نہیں 2 لاکھ کی، وہ ہمارے نبی تو ایسے غمخوار نبی، یقین جانیے آپ کی نیت اور محبت ہو، ساتھ پانی پہ بھی محفل میلاد کراؤ گے، مصطفیٰ اسے بھی قبول فرمائے، اللہ رحمتوں کا نزول کرے گا۔ تو آج کی یہ چونکہ محفل حاجی صاحب نے، قاری صاحب نے یہ سالانہ محفل پاک ربیع الاول کی تھی، بڑی خوبصورت۔ میں انتظامیہ کو، قائدین کو، سرپرستوں کو، علماء کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ کریم آج کی ساری محفل کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور پیغام کیا ہے؟ اپنے گھروں میں اپنے بیوی بچوں کو جمع کر کے اگر روزانہ نہ صحیح ہفتے میں 1 مرتبہ صرف آدھا گھنٹہ 20 منٹ بس مصطفیٰ پہ درود پڑھ، یقین جانیے گھر میں برکتیں آئیں گی، برکتیں آئیں گی، برکتیں آئیں گی انشاءاللہ۔ ایک مرتبہ میں سمن آباد کے علاقے میں انہوں نے بلایا، جی گھر میں آئے دعا کرنی، چنانچہ میں گھر میں چلا گیا، 2-4 مطلب وہ تھے افراد، انہوں نے کہا جی دعا کر دیں، 2 منٹ بیٹھے، تو میں اتنی ساری گٹھلیاں، وہ جو کھجور کی گٹھلیاں نہیں سے شمارے مسجدوں میں، وہ ٹوکری سی سبزی کاٹنے والی، وہ اتنی سی گٹھلیاں میرے آگے لا کے رکھ دی، کہنے لگے جی اللہ کا شکر ہے روزانہ ہم سارے گھر والے یہ پوری پڑھ کے سوتے ہیں۔ میں کہا جی ماشاءاللہ آپ کی قسمت پہ ناز ہے، فخر ہے آپ لوگوں پہ کہ وہ تقریباً 500,000 کے قریب تھی۔ کہتے ہم سوتے ہی نہیں جب تک یہ ساری گٹھلیاں پڑھ نہ لے، روزانہ پڑھتے ہیں، روزانہ مدینے حاضری لگواتے ہیں، 1 مرتبہ بھی جواب آ گیا بیڑا ہی پار۔ محبت سے پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت۔ یقین جانیے فلسطین کے حالات دیکھ کے بڑا دل دکھتا،
چھوٹے بچے، معصوم بچے، خواتین، بچے، جوان، بڑے بزرگ، وہ ظالم معاف نہیں کر رہے، ان پہ حملے کر رہے، ہسپتالوں پہ حملے کر رہے، ایک ایک دن میں 70 مسلمان شہید ہو گئے، ان کی مدد کی نیت سے، اور تو کچھ کر نہیں سکتے، کمزور ہیں، بے بس ہیں، حملہ چار ہیں، ان کے ساتھ جا کے مل کے جہاد تو نہیں کر سکتے، ملکوں کی پابندیاں بھی ہیں، تو کم از کم ان کی مدد کی نیت سے قرآن کی آیت بلند آواز سے پڑھے، اللہ دشمنوں کو نیست و نابود کرے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک لا حول ولا قوة الا باللہ، 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 لا حول حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، سلام قولا من رب الرحیم، 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 نصر من اللہ و فتح قریب، 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 وبشر المؤمنین، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، ربنا اغفر لی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا سے پہلے درود پاک، درود پاک کتنی شان والا، کسی اور موقع پہ بیان کروں گا۔ فرمایا دعا سے پہلے بھی پڑھو، بعد میں پڑھو، درود کا صدقہ اللہ دعا بھی قبول فرمائے۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، 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 صلی اللہ علی محمد۔ دعا کریے، دعا ساری محفل کا نچوڑ بھی ہے، خلاصہ بھی ہے، دعا کرنا عبادت بھی ہے، نیکی بھی ہے، نیک لوگ موجود ہیں، یقین جانیے نیکوں کی وجہ سے اللہ سب کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین یا اکرم الاکرمین، یا ذا الجلال والاکرام، یا
ذا الجلال والإكرام ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ارحم الراحمین اللہ آج کی ساری محفل کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما جنہوں نے انتظام کیا اہتمام کیا مولا انہیں بھی برکت عطا فرما تیرے بندے جو چل کے آ گئے مولا انہیں بھی برکت عطا فرما رحمت عطا فرما مالک و مولا تو جانتا ہے اس محفل میں بھی رہا تیرے بندے بھی موجود رہے یہاں کوئی گناہ کا کام نہیں ہوا مولا کوئی چغلی نہیں کی کوئی غیبت نہیں کی کوئی جھوٹ نہیں بولا مولا تیرا کلمہ پڑھا تیرا قرآن پڑھا تیرا کلام پڑھا درود پڑھا ثنا خوانی کی مولا تیرے مصطفیٰ کی حدیث کو پڑھا کلمات کو پڑھا مالک و مولا ان ساری چیزوں کا واسطہ ہم تمام کے گناہ معاف فرما مولا ہماری غلطیاں معاف فرما ہم بہت گناہگار ہیں مولا ہمیں پتہ ہے ہم کتنے مجرم ہیں مولا ہماری نیکیاں تو دور کی بات ہمیں جو 5 وقت نماز فرض ہے وہ بھی پوری نہیں پڑھی جاتی اے کریم اللہ بس ہمارے گناہ معاف فرما ہماری سستیاں معاف فرما ہماری خطائیں معاف فرما ہماری کوتاہیاں معاف فرما ارحم الراحمین اللہ شاید ہمارے گناہوں کی نحوست ہے ہمارے ملک میں ملک پاکستان میں شراب بھی پی جاتی ہے مولا جوا بھی کھیلا جاتا ہے مولا سود کے کاروبار بھی ہوتے ہیں رشوتوں کے بازار بھی گرم ہے ظلم و زیادتی بھی کی جاتی ہے چوری بھی کی جاتی ہے مولا ڈاکے بھی پڑتے ہیں مولا مسلمان ناحق قتل بھی کیے جاتے ہیں مولا شاید یہی وجہ ہے تیرا عذاب آ رہا ہے کبھی کرونا کی شکل میں کبھی آشوب چشم کی شکل میں کبھی بیماریوں کی شکل میں کبھی حکمرانوں کی سختی کی شکل میں کبھی مہنگائی کی شکل میں مولا ہم تجھ سے گناہ نہیں کرتے یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے اے معاف کرنے والے اللہ بس ہمارے گناہ معاف فرما ہماری غلطیاں معاف فرما تجھے مصطفیٰ کی دعا کا واسطہ مولا ہم نے حدیث میں پڑھا تیرے نبی اپنی امت کے لیے ہمارے لیے رو رو کے کہتے تھے رب امتی رب امتی رب امتی اے اللہ میری امت کو معاف کر دے میری امت کو معاف کر دے مولا ہم تو گناہگار ہیں ہماری زبانیں بھی گندی ہیں گناہوں سے آلودہ زبانیں تیرے نبی کی زبان تو بڑی پاک ہے مولا قرآن والی زبان مولا تیرے کلام والی زبان نبوت والی زبان مولا اس پاک زبان کا واسطہ ہمارے گناہ معاف فرما ہماری غلطیاں معاف فرما بس ہم سے ناراضگی کو دور فرما مولا لگتا ہے تو ہم سے ناراض ہو گیا ہمارے ملک میں مہنگائی بڑھتی جا رہی مہنگائی بڑھتی جا رہی مولا آٹا مہنگا ہو گیا گھی مہنگا ہو گیا جن گھروں میں روزانہ 3 وقت چولہے جلتے تھے 2 وقت کی روٹی مشکل ہو گئی لوگ اپنا سامان بیچنے پہ مجبور ہو گئے گھر کا سامان جو انہوں نے بچیوں کے جہیز کے لیے اکٹھا کی مولا وہ سامان بیچنے پہ مجبور ہو گئے مولا مہنگائی کو دور فرما مولا مہنگائی کو دور فرما ارحم الراحمین مسلمانوں کی مشکلیں آسان فرما مولا پریشانیاں دور فرما اپنے کرم کا واسطہ ہماری روزی روٹی میں برکت عطا فرما کاروبار میں برکت عطا فرما مولا کسی کا محتاج نہ فرما مولا کسی کا محتاج نہ فرما مولا کسی سے مانگے
وہ ذلیل بھی کرتا ہے، نہ بھی کرتا ہے، شرمندہ بھی کرتا ہے، اگر کچھ دے دے تو احسان جتلاتا ہے۔ مولا ہم کسی کا احسان نہیں لینا چاہتے، جب دنیا کو تو دیتا ہے مولا ہمیں بھی تو عطا فرما، اپنی بارگاہ سے عطا فرما۔ تو دیتا بھی ہے، محبت بھی فرماتا ہے، مولا تو واپس نہیں لیتا، اپنی عطا کا واسطہ۔ اے رزاق اللہ، اے رزق دینے والے اللہ، اے فرشتوں کو نعمتیں دینے والے اللہ، اے سمندر کی مخلوق کو رزق دینے والے